کہ جو مومن ہے یا جو محسن ہے اس کی منزل کیا ہے یا اس کے بارے میں ہمیں بائبل مقدس کیا بتاتی ہے؟ جب لفظ مومن کی بات کرتے ہیں تو مومن کا مطلب ہے وہ جو ایمان لائے۔ تو ایمان تو سب لا رہے ہیں، جس کے اوپر سب سے زیادہ بات کی گئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مسیح کے عظیم اور پرفضل نام میں آپ کو میرا اسلام۔ میرا نام ایلیا آصف ہے اور میں آج کے پروگرام مومن سے محسن تک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزو، جب ہم مومن یا محسن کے لفظ کو سنتے ہیں تو اکثر اوقات ہم نے اس لفظ پر پہلے بھی غور کیا ہوگا یا یقیناً یہ الفاظ سنے ہوں گے، اور آج ہم انہی الفاظ کے اوپر بات کریں گے کہ جو مومن ہے یا جو محسن ہے اس کی منزل کیا ہے یا اس کے بارے میں ہمیں بائبل مقدس کیا بتاتی ہے۔ اور اس کے لیے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں سر سیمسن جان، سر میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی۔ آج کا جو ہمارا پہلا سوال آپ سے ہوگا وہ اسی حوالے سے ہوگا کہ مومن سے محسن تک کا جو سفر ہے اس سے آپ کی کیا مراد ہے یا اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کو ڈیزائن کیا ہے مومن سے محسن تک۔ اور یہ ایسی ایک چیز ہے جس کے اوپر اکثر بات نہیں ہوتی، اور آپ نے توجہ دلائی۔ آپ کو اور تمام جو ٹیم ہے جو آپ کے ساتھ، ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ بہت اچھی کاوش ہے۔ جب لفظ مومن کی بات کرتے ہیں تو مومن کا مطلب ہے وہ جو ایمان لائے۔ تو ایمان تو سب لا رہے ہیں، اب اس میں جو مندرجات ہیں ایمان کے حوالے سے یا جو اس کے درجے ہیں، اور اس کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور ایمان کے متعلق بھی مختلف قسم کے خیالات جو ہیں وہ زمانے میں گردش کر رہے ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ کسی اچھی اور بری دونوں قسم کی چیزوں پر رکھا جا سکتا ہے۔ تو ہماری مراد چونکہ آج ایک ایسے شخص کی جو ہے سفر کی ہے جو مومن ہے، جو ایمان لا رہا ہے، اور اس کے ایمان کا جو تعلق ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم لفظ مومن کی بات کرتے ہیں اور بائبل مقدس کا چونکہ آپ نے ذکر کیا ہے، تو بائبل مقدس میں میرا جو پہلا کریکٹر ہے ایمان کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں، جس کے اوپر سب سے زیادہ بات کی گئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جیسے ان کے ایمان کے حوالے سے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ ایمان لائے اور یہ اس کے حق میں راستہ بازی گنا گیا۔ جی اور بالکل۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انجیل میں بھی ان کے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ پہلا درجہ ہے، اور جب آپ ایمان لے آتے ہیں کسی چیز پر تو آپ مومن ٹھہرتے ہیں۔ تو کیا مومن ہو جانا کافی ہے؟ یہ آپ کا جو ہے سوال تھا کہ ہم مومن سے محسن تک کا جو سفر ہے اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ تو مومن جو ہے ایک ایسا شخص جو ایمان لے آیا، تو کیا یہ کافی ہے؟ جب ابراہیم کو خدا نے بلایا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، اور وہ خدا کے ساتھ چل پڑا۔ تو یہ اس کے ایمان کا جو ہے پہلا درجہ ہے کہ وہ ایمان لا رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ خدا کا کوئی تجربہ ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیتا اس کی زندگی میں کہ اس نے کبھی خدا کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق رکھا ہو، بلکہ اسے ایک آواز آتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس چیز کے لیے محنت کر رہا تھا۔ اس نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے شاید ایگزامن کیا ہو، کہ خدا کی تلاش کی ہو، اور جب وہ چیز اسے مل گئی اور اس پر وہ ایمان لایا تو اس نے اس سفر کا آغاز کیا، مومن سے جو ہے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور وہ پھر محسن کی طرف جاتا ہے۔ تو محسن ایسا شخص ہے جو احسان کرنے والا ہو۔ کہیں نہ کہیں ایک وقت کے لیے ہر شخص جو ہے وہ کسی طریقے سے محسن ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ ایک وقت کے لیے کسی کی اگر ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو آپ اس کے محسن ہیں، آپ احسان کر رہے ہیں، تو یہ آپ محسن ہونے کا جو درجہ ہے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا بائبل مقدس جو ہے، چونکہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ ایک مومن کا جو ایک ایماندار ہے، جیسے ہم ابراہیم کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اس کا جو سفر ہے وہ ایک احسان پر ختم ہو جائے گا چونکہ اس نے ایمان بھی رکھ لیا اور اب ایک احسان بھی کر دیا؟ تو محسن جو ہے وہ کسی ایسے شخص کی طرف اشارہ ہے کہ وہ احسان کرے،
لیکن اس کے احسان کا جو درجہ ہے وہ صرف یہاں تک نہ ہو کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے اور احسان مند کرنے کے لیے کسی کو کر رہا ہے، بلکہ جب کبھی اسے موقع ملتا ہے تو وہ اس احسان کو جو ہے جاری رکھ سکے، وہ اس سفر کو جو ہے وہ جاری رکھ سکے۔ تو یہ اس کا جو ہے درجہ ہے کہ آپ مومن تو ہیں، ایمان لے آئے، لیکن اس سے آگے کا سفر یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو محسن بننے کا موقع ملے تو آپ اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، بلکہ آپ کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں، یا پھر آپ کسی ایسے شخص کو جس کو آپ کی ضرورت ہے، یا پھر خدا کے لیے جو اس کے حقوق ہیں جب ان کی ادائیگی کی بات آتی ہے تو آپ اس احسان کو جو ہے پیش کرنے میں، یا پھر اپنے محسن ہونے کے کردار کو جو ہے وہ فراموش نہ کریں۔ تو میرے نزدیک مومن سے محسن تک کا جو سفر ہے وہ یہی ہے کہ ایمان کی حالت جو ہے وہ پہلا ایک مرحلہ ہے جب آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، اور اس کی جو اگلی منزل ہے جس کی طرف خدا ہمیں بلاتا ہے، یا خدا کی جو پکار ہے، جو بلاوا ہے جس کے لیے ہمیں جو ہے وہ آواز دے رہا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ ایمان لائیں، لیکن یہ سفر جو ہے یہ ایمان لانے پر ختم نہ ہو، بلکہ اس کی اگلی منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ محسن تک کو جو ہے جو اس کی منزل ہے اس کو ضرور حاصل کریں۔ جی، بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس سوال کا جواب دیا، اور بالکل جب ہم مومن سے محسن تک کے سفر کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس بھی ہمیں اسی پر زور دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم نے صرف ایمان ہی نہیں لے کر آنا، بلکہ ابھی ہم نے اپنی اگلی منزل کی طرف بھی بڑھنا ہے، یعنی کہ اپنے کردار سے بھی ہم نے خدا کو ظاہر کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارا جو دوسرا سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ جو انجیل ہے وہ مومن اور محسن میں کیا فرق کرتی ہے؟ انجیل کے حوالے سے بھی چونکہ میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کی تھی تو ہمیں ابراہیم کی ایک مثال ملتی ہے۔ مسیح خداوند سے بھی فریسیوں نے جب سوال کیا کہ دیکھیں جی آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے، تو مسیح نے ان کو وہی چیز جو ہے پہلے پیش کی جو ابراہیم کو پیش کی گئی، کہ آپ ایمان لے آئیں، اور ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو حقوق ہیں خدا کے اس کو پورا کریں، آپ اس سے محبت رکھیں، اپنے پڑوسیوں سے محبت رکھیں۔ تو یہ ایمان کا درجہ ہے، اگر آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو آپ مومن ہیں، اور یہ آپ کے لیے راستہ بازی گنا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ اس راستہ بازی کو پورا کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا اگلا درجہ تھا جس کا مسیح جب جواب دیتے ہیں اس فریسی کو جس نے کہا کہ بھئی میرا پڑوسی کون؟ تو یہ اس کا سوال اس لیے تھا کہ وہ مومن کے درجے کو جانتا تھا، لیکن وہ شاید اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتا تھا، اور مسیح اس کی اس جستجو پر جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تمثیل کے ذریعہ سے کہ ایک شخص جو یرو کی طرف سفر کر رہا ہے وہ ڈاکوؤں میں گر گیا، اور ڈاکوؤں نے اسے مارا کوٹا، اسباب لوٹ لیا اس کا سارا، اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں پہ 3 لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا شخص جو ہے وہ کاہن ہے، کہ وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ شخص یہ کرتا ہے کہ اس کو دیکھتا ہے، پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے حقوق اللہ کو جو ہے پورا کرنے کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور وہ کیا کہ اس نے اس شخص کی مدد کرنے سے جو ہے خدا کی ہیکل میں جا کر عبادت کرنے کو زیادہ معتبر جانا۔ تو یہ اس کے مومن ہونے کی تو دلیل ہے کہ اس نے یہ ضروری سمجھا کہ خدا کو جو ہے وہ اولیت دینی چاہیے۔ وہ ہیکل میں گیا، اس نے دعا بھی کی ہوگی، یقیناً وہ تمام فرائض جو خدا اس پر عائد کرتا ہے اس نے انجام دیے۔ اسی طرح لاوی بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس نے بھی جب اس شخص کو دیکھا، دیکھ کر وہ گزر گیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ شاید ہمیں حقوق جو خدا کے ہیں ان کو ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس اثنا میں ہم جب مسیح کا جو رویہ ہے اس تمثیل کو پیش کرتے ہوئے ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سامری بھی ہے جو وہاں پر سفر کرتا ہوا آیا ہے، اور اس نے ایمان کو بھی دیکھا، اور محسن ہونے کی طرف بھی اس نے جو ہے اپنا سفر جو ہے جاری کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس شخص کو دیکھتا ہے تو وہ اسی پہ اکتفا نہیں کرتا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور میں اس کے لیے دعا بھی کر سکتا ہوں کہ خدا اس کی مدد کرے، یا پھر یہ بھی کر سکتا ہوں نا کہ کوئی ایسا بندہ آ جائے، خدا سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک مومن یہی کر سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن مسیح جب اس درجے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سامری نے جو وہاں پر آیا ہے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ آگے بڑھا اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے اس کا استعمال کیا۔ مثال کے طور پر آپ اس کے پاس مے دیکھتے ہیں،
وہ اس کے زخم صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور پھر اس کے پاس جو کچھ بھی لوازمات تھے، چونکہ اس کے کپڑے لوٹ لیے گئے تھے، تو وہ اس کو کپڑے بھی پہناتا ہے، اپنے جانور پر سوار کرتا ہے اور سرائے میں لے کے جاتا ہے، اپنے مال میں سے خرچ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے محسن کے سفر کو جو ہے ظاہر کرتی ہیں۔ محسن صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی کی مدد کی، دیکھیں وہ یہاں تک کر سکتا تھا کہ میں سے اس کے زخموں کو صاف کرتا، عارضی مرہم پٹی کرتا اور اسے وہیں پر بٹھا کر کچھ کھانے کی چیزیں دیتا اور چلا جاتا۔ جی تو یہ بھی جو ہے ایک مومن کا کام ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جو ضروری چیز ہے آپ نے اس کے لیے کر دی، اب خدا اس کی مدد کر دے گا۔ لیکن محسن کا جو درجہ ہے وہ اس لیے آ، بہت ضروری ہے سمجھنا اس کو، کہ اس نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ جو کچھ اس کے پاس تھا اور جو چیزیں وہ استعمال کر سکتا تھا، بلکہ اپنی جو ضروریات کی چیزیں ہیں اگر ان میں سے بھی وہ کچھ خرچ کر کے دیتا ہے، مثال کے طور پر اس نے اپنے مال میں سے بھی خرچ کیا، یہ اس پر فرض نہیں تھا، اس نے جو کچھ کر دیا تھا اس کے لیے وہ کافی تھا۔ اس سے آگے کا جو کام وہ کر کے دے رہا ہے کہ میں آپ کے لیے اس سے بھی بڑھ کر، کہ میرے پاس جتنا مال ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کی مرہم پٹی کریں، اس کا علاج معالجہ کریں، اور جو کچھ اس سے اوپر خرچ ہوگا وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں واپس آتا ہوں اور وہ بھی لے کے آتا ہوں۔ جی تو محسن جو ہے وہ صرف یہاں تک نہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی کا استعمال کیا جائے، محسن یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے قوت سے بڑھ کر جب دکھی انسانیت کے لیے یا پھر خدا کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو محسن بناتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کو ایک اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ میری جو چیزیں ہیں وہ میں نے خرچ کر دی ہیں، اب یہی ہے میرے پاس کپڑے ہیں، میں نے اس کو غریب کو دے دیے، تو یہ میرے محسن ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے؟ نہیں، مسیح اس سے اوپر کے ایک درجے کی بات کرتے ہیں کہ آپ صرف یہاں تک رک نہ جائیں، بلکہ اگر آپ اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے۔ اور یہ محسن جو ہے یہ ہمیں ایسا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انجیل محسن میں یہ فرق کرتی ہے، مومن میں اور محسن میں، کہ آپ کو خدا کے حقوق تو پورے کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انسانوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں تو جو خدا کے احکامات ہیں آپ اس پر مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہے۔ اسی لیے جب اس فریسی کو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی نظر میں، آپ کی دانست میں کون بہتر شخص ہے؟ کیا وہ جس نے خدا کے حقوق ادا کیے وہ بہتر ہے، یا پھر وہ جس نے انسانیت کے حقوق کو ادا کیا وہ بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جو سامری ہے وہ زیادہ بہتر ہے، حالانکہ وہ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ عمل ایسا تھا جو وہ سامری انجام دیتا ہے، اس کی تعریف کی گئی۔ اور مسیح خداوند جو ہے اس پر بات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں انجیل کے اندر کہ صرف مومن جو ہے وہ کافی نہیں ہے، آپ کو محسن تک جو منزل ہے اس تک پہنچنا ضروری ہے۔ جی بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا، اور میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں تیسرے سوال کی طرف، میں ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کہ جو مثال آپ نے نیک سامری کی دی، اور جب یسوع مسیح نے یہ پوچھا کہ اس میں سے بہتر شخص کون تھا، وہ لاوی ہے یا سامری ہے، اور جب بات اینڈ پر یہاں تک پہنچی کہ جو سامری ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس نے خدا کے حقوق تو جو تھے وہ تھے ہی جو کاہن اور لاوی نے ہمیں پورے کرتے ہوئے وہاں پر نظر آتے، لیکن سامری نے جو ہے وہ انسانوں کے حقوق کی طرف جو ہے وہ اس نے قدم بڑھایا، اور وہ مومن تک نہیں ٹکا بلکہ اس نے محسن تک کے سفر تک جو ہے وہ ہمیں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک چیز جو آج کے معاشرے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہم خدا کے حقوق پورے کریں یا نہ کریں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن ہیومینٹی کو جو ہے وہ ہمیں سامنے رکھنا پڑتا ہے، لبرلزم جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو اس کو ہم کیسے بیلنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت آسان چیز یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو مطلب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ موٹر سائیکل کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب سے سیکھ کر جو ہے اس کو کھول تو لیں گے، لیکن آپ کے لیے بند کرنا مشکل ہوگا۔ حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ طے کون کرے گا کہ کون سے حقوق جو ہیں بہتر ہیں اور کون سے جو ہیں بہتر نہیں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں آج کل کے دور میں جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہیومن ڈیزائر کو جو ہے ہیومن رائٹس کا نام دیتے ہیں،
انسان کی جو خواہشات ہیں ہمارے نزدیک کہیں نہ کہیں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، یہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہیں۔ تو ہماری جو خواہشات ہیں اور ہمارے جو حقوق ہیں اس میں فرق کیا گیا ہے، اور وہ فرق کرنے والی صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ وہی ہمیں بتا سکتی ہے کہ انسانیت کے حقوق کیا ہیں اور انسانیت کی خواہشات کیا ہیں۔ اور اس کا جب یعقوب رسول اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خواہش جو ہے انسان کی وہ حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنم دیتی ہے۔ تو انسان اپنی وجہ سے ہی گناہ میں پڑ جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے استحقاق میں شامل تھا، اگر میں گناہ میں پڑ گیا ہوں تو یہ میری غلطی نہیں ہے۔ آپ اگر اس قسم کی کسی آزمائش میں پڑ رہے ہیں یا اپنا نقصان کرتے ہیں یا انسانیت کا نقصان کرتے ہیں، جیسا آج کل ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہم جو انسانی خواہشات ہیں کہیں نہ کہیں ان کو کہ میں اپنے جسم کے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اختیار میں تو ہے، لیکن کیا آپ اس کو جو ہے حقوق کا نام دیں گے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ نے اپنے جسم کے حقوق پورے کیے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کے حقوق میں شامل نہیں ہے۔ خدا آپ کو اس چیز سے روکتا ہے کہ آپ اپنے جسم کو داغدار نہیں کر سکتے، آپ اپنا نقصان نہیں کر سکتے، یہ آپ کے جسم کے حقوق میں شامل نہیں ہے۔ آپ اپنے جسم میں بدلاؤ نہ کریں، یہ آپ کے حقوق میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس کی جو اصل حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، اور جو اس کے جو جائز لوازمات ہیں آپ اس کو مہیا بھی کریں اور آپ اس کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں۔ تو ہیومن ڈیزائر میں اور جو ہیومن رائٹس ہیں اس میں فرق جو ہے وہ خدا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضرور ہی خدا کی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ ہم بیرا روی کا شکار ہو کر یا بے دینی کا شکار ہو کر جو ہے انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے۔ جی، بہت شکریہ سر۔ اور چونکہ ہماری جو آج کی یوتھ ہے جس میں بھی شامل ہوں، ہمارا جو رجحان آج کل زیادہ جو ہمیں ایون کہ پڑھایا بھی جاتا ہے اسکول یونیورسٹیز میں کہ جو ہیومینٹی ہے اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور ریلیجن کو پیچھے اگر کرنا پڑے یا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہیومینٹی کو جو ہے وہ ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دیا۔ جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ مومن ہیں یا وہ محسن تک کے سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا مشکل سوال اس لیے ہے کیونکہ ہمارے جو انسانی رویے ہیں اس میں ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو یہ چیزیں مشکل نہیں لگتی۔ ہم جب اپنی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم ہی راہ راست پر ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی انسان ہے وہ گمراہ ہے اور ہمیں جو ہے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ہمیں مشکل پیش آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم محسن ہیں یا مومن ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو کرسچینٹی کا جو ایک عقیدہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایسا کرنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ ہم چرچ بھی جا رہے ہیں، مومن ہونے کے سارے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، چیریٹی بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہیں، تو ہم محسن کیوں نہیں ہو سکتے؟ مومن کی جو تعریف ہے وہ جو ہے خدائی حقوق کو پورا کرنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ محسن ہونے کا سفر جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے اگر ہم 2 گھنٹے دعا میں گزارتے ہیں، اگر ہم ساری چیزیں مطلب زبور بھی پڑھ رہے ہیں، گیت بھی گا رہے ہیں، رفاقت بھی رکھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم مومن ہیں اور اچھے محسن بھی ہیں، کیونکہ ہمارا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ ہم چرچز میں جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور سیمنریز میں بھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ہماری میراج ہے جو ہم نے ایمان کے لیے رکھی ہے۔ تو کیا یہ درست ہے کہ یہی کام محسن کے ہیں؟ یہ ایک مشکل چیز ہے جس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس مومنین کی ایک جماعت آئے گی۔ جب وہ ذکر کرتے ہیں کہ مومنین کی ایک جماعت آئے گی، جب وہ وہاں پر ہوں گے تخت عدالت پر، تو وہ آ کر ان سے کہیں گے کہ دیکھیں جی، ہم نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، ہم آپ کے لیے بدروہیں نکالتے رہے، ہم نے بڑا کام کیا ہے ایمانی جذبے کے ساتھ، تو ہم مومنین ہیں، ہم کو قبول کیا جائے۔ تو مسیح خداوند کا جو جواب ہے وہ ہمارے لیے بڑا تشویشناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ مومن ہونا کیا کافی ہے؟ آپ ایمان لے آئے۔ تو ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان لا کر خدا پر کوئی احسان کر دیا ہے۔ ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ہمیں خدائی کام جو ہے وہ انجام دینے ہیں، بلکہ ہم شاید اس لیے ایمان لے کے آئے ہیں کہ ہمیں شاید کوئی احسان کرنا ہے، اور وہ احسان خدا پر ہے
کہ ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں خدا کا کیا بنے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے، بالکل خلاف ہے، اور مسیح خداوند جب اس بات کو جو ہے اشارتاً اپنے جو فالوورز ہیں، اپنے شاگرد جو ہیں ان کو بتاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہونا اچھی بات ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی واقفیت جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ مسیح اپنے آپ میں ایک محسن ہے، تو ہمیں بھی محسن جب تک نہیں ہوں گے ہم اس معراج کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ آپ مسیح کی مانند بنیں، تو مسیح تو محسن ہے، اور جب وہ اپنی کمیونٹی کو دیکھے گا، مطلب آپ خداوند یسوع مسیح کی کمیونٹی میں جانے کے خواہش مند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کریں بھی نہیں اور آپ مسیح کے ساتھ بھی رہیں، تو یہ تھوڑا سا مشکل چیز ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آپ کو محسن کے سفر کی طرف بلاتا ہے۔ ایمان لانا ایک پہلا قدم ہو سکتا ہے، لیکن یہ آخری درجہ نہیں ہے۔ تو مسیح خداوند نے جب ان لوگوں کا ذکر کیا کہ دیکھیں جی یہ بھی آئے ہیں، یہ مومنین کی جماعت ہے، آگے کہہ رہی ہے ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم بدروہیں نکال رہے ہیں، یہ ساری منسٹریز کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ تھیالوجی میں بھی کوئی بگاڑ نہیں ہے، خداوند بھی کہہ رہے ہیں، اسے اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات جو ہے ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ تھیالوجی اچھی ہونا بہت بہتر چیز ہے، کہ آپ کی تھیالوجی اچھی ہے، یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ آپ کے مومنین جو ہے مومن ہونے کا جو سفر ہے وہ بھی اچھا ہے، آپ نے دعا بھی کی، روزہ بھی رکھا، آپ نے اپنی جو کردار کی قوت کے لیے خدا سے جو مدد درکار تھی آپ نے اس کا مطالبہ کیا، خدا آپ کو دے بھی رہا ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ آپ بدروہیں بھی نکال رہے ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے۔ مسیح اس کو جو ہے اپنے شاگردوں کو انعام کے طور پر بھی پیش کرتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مومن پر آ کر بریک لگاتے ہیں کہ ہمارا جو سفر ہے وہ شاید مومن ہونے تک ہے، یہ سفر یہاں پر رکتا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ اور مسیح خداوند جب محسن کی بات کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایمان لے آئے ہیں، ابھی آپ کا محسن بننے کا سفر شروع ہوا ہے، اور وہ محسن بننے کا سفر یہ ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھوکا ہے، اگر آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور اگر آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ اس کی مدد کر سکیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا کیونکہ میں ایک اچھا ایماندار ہوں، میری دعا سے بڑے کام ہوتے ہیں، بدروہیں نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، معجزات ہو رہے ہیں، تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، خدا آپ کے لیے وسائل پیدا کرے گا۔ تو یہ آپ مومن کی جو اصل معراج ہے اس تک نہیں پہنچے ہیں، بلکہ اس کی جو آخری منزل ہے جس کی طرف آپ کو بلایا گیا ہے وہ محسن ہے، کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے، تو مسیح کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 2 کرتے ہیں تو آپ وہ ایک اس کو دیں جس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ محسن کا کام ہے، اگر آپ اس کو انجام نہیں دے رہے، صرف دعائیں کیے جا رہے ہیں، بدروہیں نکالے جا رہے ہیں، اور صرف اسی پہ اکتفا کیے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسی سے خدا راضی ہوگا، تو خدا نے آپ کو اس لیے اس دنیا میں مقرر کیا ہے کہ آپ دکھی انسانیت کا جو ہے کچھ مداوع کر سکیں، اس کی کچھ ہیلپ کر سکیں۔ یہ محسن کا جو سفر ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ مومنین کی جو جماعت ہے جو مسیح کے پاس پہنچی، ان کو بھی کافی دکھ ہوا ہوگا جب اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، لیکن ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ مومن پر ختم کر دیا، اور انہوں نے اگلی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مسیح جس طرف بلاتے ہیں وہ محسن کا سفر ہے، اور ہم آئندہ جب اس پر بات کریں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پر بہت زیادہ جو ہے انجیل میں زور دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے اس پہ اکتفا نہیں کرنا کہ آپ ایماندار ہیں، بلکہ اس پر کہ آپ کیسے محسن ہیں، یا آپ کا مزاج کیسا ہے، اور آپ انسانیت کے بارے میں کس قسم کے جذبات رکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے سارے سوالات کے جواب بہت ہی اچھے انداز میں دیے۔ ایک چھوٹی سی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو مومن سے محسن تک کا سفر ہے اس کو ہم کس طرح سے طے کر سکتے ہیں، یا ہمارے لیے کون سی چیز ایسی ہے جس کے وسیلہ سے ہم محسن تک کے جو سفر ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس سفر میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس کا استعمال کر کے اس سفر کو طے کر سکتے ہیں۔ آپ جب اس سامری کو دیکھتے ہیں تو اس کے پاس جو کچھ بھی جو لوازمات تھے انہوں نے اس کو استعمال کیا، مثال کے طور پر اس نے اپنی مے کو استعمال کیا، اس نے اپنے جانور کو استعمال کیا،
اس نے اپنے کپڑوں کو بھی استعمال کیا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں، کبھی-کبھی ہم اس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ خدا ہمیں کچھ ایکسٹرا چیز دے گا تو اس سے ہم جو ہے کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کبھی-کبھی سوچتے ہیں کہ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوں گے تو میں غریبوں کے لیے کچھ فلاحی کام جو ہے وہ شروع کروں گا۔ اگر میرے پاس وافر مقدار میں مال دولت ہوگی تو میں غریبوں میں کوئی چیزیں تقسیم کروں گا۔ تو ہم کبھی-کبھی ان چیزوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ خدا ہمیں کچھ مہیا کرے، تو اس میں سے ہم جو ہے خدا کی راہ میں خرچ کریں گے، تو اس سے ہم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن محسن جو ہے وہ اس قسم کے مزاج کا آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، آپ اس کا استعمال جو ہے وہ راہ خدا میں کر سکتے ہیں۔ آپ اس نیک سامری کو جب دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہی ہے کہ اس نے اس کی مدد کی اور یہاں پر کام ختم ہو گیا۔ دیکھیں آپ نے وہ 2 سکے جو وہ وہاں پر دے کر جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے پاس وہی تھے۔ اگر اور ہوتے تو شاید وہ یہ نہ کہتا کہ میں ابھی واپس آؤں گا تو پھر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس موجود تھا، اس نے وہ سب کچھ اس کے لیے خرچ کر دیا، اور اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے پاس کیا ہے، اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں اس کا استعمال کیسے کر سکتا ہوں۔ تو محسن ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اپنے جن چیزوں کو جو خدا نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ مسیح نے بڑے خوبصورت الفاظ اس معاملے میں کہے ہیں کہ جو تھوڑے میں وفادار رہتا ہے، خدا اس کو بہت ساری چیزوں کا جو ہے مختار بناتا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انویسٹ نہیں کر سکتا خدا کی راہ میں، اپنے محسن ہونے کے سفر کو اس سے شروع نہیں کر سکتا، میں آپ کو بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے پاس بہت زیادہ ہوگا تو اس کا دل جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے لیے پسیچے گا اور وہ اس کا استعمال نہیں کر پائے گا۔ محسن کا جو سفر ہے اس کو چھوٹے چیز سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی راشن نہیں ہے، تو آپ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آپ اگر اپنی تعلیم کا استعمال ایسے لوگوں کے لیے کریں جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، اگر آپ ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ایک محسن ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے، مطلب آپ کو لکھنا آتا ہے، تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کو بھی دکھی انسانیت کے لیے۔ اس سے جو منافع کماتے ہیں یا جو بھی کچھ آپ حاصل کرتے ہیں، اس چیز کو بھی انویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو محسن کے لیے ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ خدا اوپر سے کوئی پیسوں کا توڑا پھینکے گا تو ہم مدد کریں گے، ایسا نہیں۔ محسن وہ ہے جو اس کے پاس موجود ہے اسی سے اس سفر کا آغاز کرے۔ ابراہیم کو جب بلایا گیا تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اس نے اپنا گھر بار چھوڑا اور جھونپڑا لگا کر کنعان میں بیٹھ گیا، اور یہ سامری بھی ہے، اس کے پاس بھی بہت کچھ نہیں تھا لیکن جو تھا اس نے استعمال کیا۔ تو محسن کا سفر جو ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی سے شروع ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ سر ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم مومن سے محسن تک کا سفر کس طرح سے طے کر سکتے ہیں، اور میں ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم مومن ہیں، یا ہم نے اپنے اس سفر کو جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے کہ مومن سے محسن تک کا جو سفر ہے اس کو ہم نے شروع کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو آج اپنی زندگیوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں محسن کا کردار کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔